والصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین امداد کن اجرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا نبی اللہ دل لا دے پڑھی اور پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے میں اس کلام دا انتخاب کیتا ہے کہ جڑا تو سارے نو آتا ہے بچپن چھوڑ دے رہے ہو اور تک چھوڑ دے پئے ہو تے کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے میرے نال پڑھنا ہے میں چشتی بھی ہاں صابری بھی ہاں ذوق نہ ہوئے تے پھر گل ہور طرح دی ہو جاتی ہے اس واسطے مل کے میرے نال پڑھنا ہے تے کوئی یہ بھی گل نہیں کہ تسی مجھے جاندے نہیں یا میں تمہیں نہیں جاندا اس سے بیڑے چھ ملاقات ایتھی ہوئی ہے آج پھر ماشاءاللہ ایتھے کٹھے ہیں تو کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے میرے نال پڑھنا کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے کئیاں نو روز ہوندے دیدار آپ دے کئیاں نو روز ہوندے دیدار آپ دے کئی تڑپ دے سوڑے دے دیدار واسطے کئی تڑپ دے سوڑے دے دیدار واسطے سمجھو کرے آنے دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا تیری یاد لئی بنا
دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود لا محدود حضور رحمت عالم نور مجسم وجہ کائنات جان کائنات بلکہ جانے جہان کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذات اقدس کے پیش کرنے کے بعد آج دا ایک پروگرام بسلسلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدے چلے اندر تستے میں حاضر ہیں خالق کائنات کی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ پاک سڑا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے آج اس پروگرام دیا نسبتاں تین نے سب تو پہلے تا اے کہ حضور دی آمد دے حوالے نال اس محفل پاک کو سجایا گیا اور دوسرے نمبر تے برائے ایصال ثواب سیٹھ محمد شریف صاحب مرحوم انہاں دے اور تیسرے نمبر تے اسی ایتھے بیٹھ کے اس ویڑے دے وچ پچھلے سال نہیں اس تو پچھلے سال محفل پاک ہوئی تے شہباز صاحب واسطے دعا کی تھی کہ مولا انہوں نے بیٹی یا بیٹا عطا فرما اللہ پاک نے میلاد دا صدقہ انہوں نے بیٹی عطا فرما سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضور دے میلاد دیا برکتاں ہیں سبحان اللہ تو میں ہدیہ تبریک پیش کرنا عاشق رسول محترم حاجی ذوالفقار علی صاحب فوجی اصغر صاحب محمد ارشد صاحب بشارت علی صاحب اور جناب حافظ محمد نبید چوراہی صاحب انہوں نے مل کے اس محفل پاک کا اہتمام کیتا اللہ پاک اپنی شان کے مطابق انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے حاضرین محترم جنہیں آج تسی آئے بیٹھے ہو الحمدللہ آج میری برادری بھی نہیں آئی بیٹھی یقین کرو پنڈالچ بڑھیا میں نے خوشی ہوئی الحمدللہ میں سید ہاں میرا نسب ہوئے کہ کائنات دے وچ کسے ہور دا انج دا نسب ہوئے لیکن الحمدللہ جڑا دین دا طالب علم ہے یا عالم دین ہے میں ہر بندے دا ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے فکر ہوندی ہے نظریہ ہوتا ہے میں اپنی گل کروں گا اور کسے دی نہیں کہ میں سید ہاں لیکن میں اپنے آپ نو علماء دا خادم آخر اے او لوگ نے کہ جنہاں نو اللہ پاک نے قرآن و حدیث دا علم عطا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اے میں لوگ محلے دے اندر کو گل ہو جائے محلے چ تے امام صاحب تشریف فرماؤ تے امام صاحب گل کر دیں تے چودھری اندر بہ جا تینوں کی پتا مولوی صاحب اندر بہ جا تینوں کی پتا مولوی صاحب چپ کر جاندے مولوی صاحب پتہ ہے نا کہ جب میں بولیا چودھری دے اگوں تے میری اتھو چھٹی ہو جانی ہوئی میں نے اس مسجد چکڑ دین گے میں چلا جاؤں گا دنیا دار کمینے کی جانم کے دین دے علم دی شان کی تنقید دنیا دار کی جانم کے عالم کون ہے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ آپ نے کوئی آتا نا مولوی تے خوش ہو جاتے شاگردہ ایک دن عرض کی تھی حضور مولوی نے معاشرے سے بڑا ڈی گریڈ سمجھا جاتا ہے تے حضور مولوی جڑا ہے تو انہوں کوئی آکے خوش ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جانتے نہیں مولوی کا مطلب کیا ہے یہ کیا جانے کہ مولوی کون ہوتا ہے مولوی وہ ہوتا ہے جو مولا کی خبر دیتا ہے مولوی وہ ہوتا ہے جڑا مولا دی خبر دے وے کوئی زمینہ تے جائیداداں دا وارث ہوتا ہے
تے کوئی کوٹھیاں تے بنگلیاں دا وارث ہوندا ہے تے کوئی جناب سونے اور چاندی دا وارث ہوندا ہے کوئی گڈیاں دا وارث ہوندا ہے لیکن مولوی او ہے جڑا محمد دے مصلی دا وارث ہے دنیا دار کی جانن آج ماشاءاللہ ویکھو نا پوری لائن علماء دی علماء تشریف فرما نے اللہ کریم نے چہرے نو سلامت رکھے ادھر بھی ماشاءاللہ دائیں اور بائیں دونوں طرف علماء تشریف فرما نے دل خوش ہو گیا آج تقریر توانو نہیں سنانی آج میں انشاءاللہ انہاں نو سنانی اور ویکھو نا جی ماشاءاللہ میرے تو آلہ نے بڑے نے میں نسب دے والے نال گل نہیں کر رہا میں علم دے والے نال گل کر رہا آلہ نے بڑے نے تے بس ایک گل یاد رکھنا کہ جڑی سب تو بڑی گھڑی دے وچ سوئی ہوندی ہے او کی کام کردی ہے جڑی اس تو چھوٹی ہوندی ہے او کی کردی ہے تے جڑی سارے تو چھوٹی ہوندی سب تو چھوٹی ہے پر گھنٹے دے گھنٹے دسدی ہے ٹھیک ہے جی میں اے نہ سمجھنا کہ غرورانہ کوئی گل کیتی نہیں میں انہاں نو سبق ہی سنانا ہے ایسی بات نہیں ہے تو حضرات گرامی اسٹیج کی زینت شہباز خطابت حضرت علامہ مولانا پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب تشریف فرما دے اللہ کریم انہاں نو شاد و آباد رکھے اور اسٹیج کی زینت قاری القرہ زینت القرہ فخر القرہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد صفدر علی برک صاحب آپ بھی تشریف فرما دے اور میرے پہلو میں بڑا میں بڑا ترسدہ پیاسا میرا جملہ سنے نا ترسدہ پیاسا کہ قاری مبشر صاحب نے میری ملاقات ہو جائے اللہ پاک نے زیارتاں عطا فرمائی موقع بڑا چھڑیا کہ آج انہاں دی زیارت ہو گئی اللہ کریم صاحب زیادہ صاحب کو سلامت رکھے تلاوت کی تھی دل خوش کر دیتا ہے اللہ کریم انہاں دی عمر وچ عمل وچ علم وچ مزید بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائے اور اسٹیج کی زینت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نواز صاحب اور قاری القرہ زینت القرہ جناب قاری احمد فدا صاحب اور اس تو علاوہ جتنے بھی علماء اکرام تشریف فرما نے میں معذرت نال کئیاں دے ناماں تو واقف ہاں تے کئیاں دے ناماں تو واقف نہیں لیکن اے نہ سمجھنا کہ میں انہاں دا نام جان بوجھ کے نہیں لیا لیکن انشاءاللہ بعد وچ ملاقات ہوئے گی اس تو بعد جتھے بھی ملاقات ہوئے گی وہ انشاءاللہ جویں دوستاں دے نام لینے انجی نام لواں گے اللہ کریم انہاں نوں شاد و آباد رکھے تے سلامت رکھے حضرات گرامی بغیر کسی تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنے لگا ہوں بس تسی کوئی کام نہیں کرنا سبحان اللہ دی صدا کی علماء اہل سنت حضرات گرامی تواڈی تے میری خوش نصیبی آج اس بزم دی صدارت فرمان والی ہستی تشریف لے آئے ہیں میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید محمد احمد شاہ صاحب زیدہ شرف ہو سمیم قلب تو خوش آمدید آخری اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ ایک دو دفعہ پہلے موقع ملے آئینہ دے قدمہ کھڑے ہو کے بیٹھے سرکار دا ذکر کرنا تو آج پھر اللہ پاک نے موقع دے دیتا ہے تو اسے نہیں چپ رہنا حضرات گرامی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم محبوب فرما دو کہ بے شک میں تواڈے ورگا بشر اتھوں مغالطہ لگ گیا کئی لوگوں نے انہوں نے سوچ لیا کہ سرکار نے خود فرمایا ہے کہ میں تواڈے ورگا بشر ہوں اور لوگاں نے حضور نو بشر کہنا شروع کر دیتا اور ایک کہنا شروع کر دیتا کہ جویں دیاں ساڈیاں اکھاں نے اونج دیاں نبی دیاں اکھاں نے جویں دی ساڈی زبان ہے اونج دی نبی دی زبان ہے جویں دے ساڈے کن نے اونج دے نبی دے کن نے جویں ساڈے ہاتھ نے نبی دے بھی ہاتھ نے جویں ساڈے پیر نے نبی دے بھی پاؤں نے ساڈے ورگے بشری تے نے جدو خود انہوں نے فرمایا
اللہ دا پیغام دیتا محبوب تساں فرما دے ہو، لیکن او لوگ جڑے مغالطے چ رہے او غور نال تے توجہ نال اے گل تسی سننا انہاں نوں سنانا جڑے اے گل کرن۔ حضرات گرامی اے کنے فرمایا؟ اللہ نے کہ محبوب تساں فرماؤ۔ محبوب کولوں کہلوایا کلام رب دا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ محبوب فرما دے کہ بے شک میں تواڈے ورگا بشر ہاں، سانو کہن دی اجازت نہیں دیتی، نہ ہی خود کیا ہے، کہلوایا ہے۔ اگر رب چاہتا کہ خود بھی کہہ سکتا، لیکن لوگوں نے مغالطہ ہور لگ جاندہ۔ اگر ساڈے کہن دی گل ہوندی تے پھر بھی رب فرماندا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دے وچوں کہلوایا ہے، نہ خود کیا تے نہ کہن دی اجازت دیتی۔ ایتھے ٹھہرو، اور دوسری سائیڈ پہ آؤ۔ اللہ دے نبی جناب سیدنا یونس علیہ السلام، آپ نے پڑھیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بے شک مولا عبادتاں تیریاں نے، میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے۔ اور کسی دے اندر ایک جرت ہے کہ اللہ دے نبی نے ایک گل کرے کہ اللہ دے نبی نے ظلم کیتا ہے کسی دے اندر؟ وہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جیویں جناب یونس نے فرمایا کہ میں اپنی جان تے ظلم کیتا تے کسی اور کو اجازت نہیں ہے، اگر کوئی اور کہے گا تو پھر وہ حشر کی ہوئے گا۔ حضرات گرامی، نہ اللہ خود فرمایا ہے ڈائریکٹ خطاب کر کے، نہ حضور کی امت کو لوگ کہلوایا ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے کولو ساڈے تک پیغام پہنچایا کہ سونا اے جدوں ویکھن گے جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود دے نال مناظرہ ہویا تے آپ نے فرمایا کہ اگر تو رب ہے تے مغرب کے اندروں سورج طلوع کر کے دکھا، جناب تے لوگاں دے ذہن چ آ گیا کہ رب او ہوندا ہے جڑا مغرب کے اندروں سورج نو طلوع کردا ہے۔ سونا تو انگلی دا اشارہ فرمانا ہے کہ چند دو ٹوٹے ہو جانا ہے، سونا تو ہاتھ دا اشارہ فرمانا ہے کہ ڈوبیا سورج واپس آ جانا ہے۔ اے لوگ تینوں رب نہ سمجھن، اے لوگ تینوں رب دا بیٹا نہ سمجھن۔ محبوبہ اعلان کر دے کہ بے شک میں تواڈے ورگا بشری بشری تے ہاں۔ حضرات گرامی تھوڑا جا کے ہو رہا ہوں، قرآن دے اندر اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن مومن دا بھائی ہے۔ حافظ صاحب، مومن مومن دا بھائی ہے، کہ اللہ کی ایک صفت ہے رب کی ہے مومن ہے۔ سبحان اللہ، رب مومن ہے تے بندہ تے پھر میں دسو کہ جڑا رب دا فرمان ہے کہ مومن مومن دا بھائی ہے تے پھر دسو اللہ بھی مومن تے بندہ تے پھر دسو گل کتنے گئی؟ کہہ دے سبحان اللہ، کوئی گل صرف چپ رہا کرو، مینوں علماء کو داد نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اے گلاں ساری انہوں نے بیان کیتیاں ہوئی ہیں، اے گلاں روزانہ ہن طرف نور شریف دا مہینہ ہے، روزانہ یہ گلاں بیان کرتے ہیں، مختلف موضوعات تے خطابات کرتے ہیں، تے بس تسی ذوق دے نال بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے سر بھی ہلا دیتا تے میں خوش ہو جانا، تے تسی سر ہلایا نا تے پھر گل ہو آ جانی شاہ جی کہ ماشاءاللہ زبان دا وزن کتنا ہے، سر دا کتنا ہے، ہاں جی تے زبان نہیں بولنا، زبان چک سر نو ہلانا، ایک دا کام نہیں کرنا۔ حضرات گرامی کہتے ہیں جی کہ نبی جو ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب دو چیزیں آپس میں مل جائیں، دو چیزیں آپس میں جب ملتی ہیں تو فیصلہ جب کیا جاتا ہے تو شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، جب فیصلہ کیا جاتا ہے یکسانیت کا تو شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، تو اور شخصیت کو دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ بھی مومن، بندہ بھی مومن، تو کیا بندہ اور رب مومن ہوئے؟ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ رب تو رب ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، سارے جہان کو پالنے والا ہے، سارے جہان کو رزق
ہے وہ دی عبادت کرنے والا بندہ ہے مینوں دسو پھر نبی دی مثل کوئی ہو سکتا ہے نہیں حضور دی مثل کوئی نہیں ہو سکتا سرکار دی مثل کوئی نہیں ہو سکتا حضور دی بشریت بے مثال ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بابا فرید فاطمہ رشید تاجدار بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرما دیں کہ قارون کو جو رب نے سزا دیتی نا میں دسن لگیا میرے نبی ورگا کوئی نہیں قارون جو سزا دیتی نا جی تے زمین دے وچ دھسا دیتا وہ زمین دے وچ جا رہا تھلے جا رہے تھلے جاندیا جاندیا جدو چوتھے طبقے چ پہنچیا نا جی زمین دے چوتھے طبقے چ جدو پہنچیا اس تو بعد کی ہویا کہ چوتھے طبقے والے جڑے لوگ سن نا انہاں نے آکھیا کہ تانوں اللہ نے سزا کیڑی چیز دی دتی ہے رب نے سزا کس چیز دی تانوں دتی ہے حضرات گرامی تے او قارون اس ویلے آندا ہے کہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی میں انہوں دی بے ادبی گستاخی کیتی ہے تے میں معافی نہیں منگی توبہ نہیں کیتی میں توبہ نہیں کیتی معافی نہیں منگی رب نے سزا دیتی اللہ نے فرمایا فرشتیوں اس تو تھلے نہیں لے کے جانا اسرار الاولیاء دے اندر گل موجود ہے اس تو تھلے نہیں لے کے جانا فرشتے عرض کی تھی مولا یہ تو گستاخ ہے تیرے نبی دا تے اینو تھلے جانا چاہیے مولا کیوں نہیں لے کے جانا اللہ نے فرمایا سنتے نہیں تساں کہ انہیں ساڈے یار موسیٰ دا نام لے آئے ساڈے یار موسیٰ دا نام لے آئے تے جڑا ساڈے یار دا ساڈے دوست دا جڑا بندہ نام لوے اسی پھر انہوں سزا نہیں دیندے بابا فرید جدو یہ گل کر لینا تے آپ رون لگ گئے اللہ اکبر کبیرہ بابا صاحب دیا اکھیاں چ قبلہ شاہ جی آنسو جاری ہو گئے تے بابا صاحب جدو یہ گل سنا رہے آنسو جاری ہوئے حضرات گرامی تے اگلا جڑا جملہ سن کے طرف جائے نے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمودے نے یارو جڑا موسیٰ دا نام لوے یارو جڑا موسیٰ دا نام لوے اور اللہ ہوگی سزا نہیں معاف کر دے ہوئے اسی اس نبی دا نام لینے ہیں اور جڑا موسیٰ دا بھی رسول ہے جیسا کوئی ہو سکتا ہے سرکار جیسا کوئی ہو سکتا ہے حضور دی کوئی مثل ہے کہتے جی دیکھو نا جی ہمارے جیسے تھے ہاتھ بھی کان بھی پاؤں بھی حضور کی زبان بھی ہمارے جیسی یہ روایت دارمی شریف کے اندر موجود ہے اور دوسرا حوالہ مشکات کے اندر ہے علماء واسطے کو تواڈے واسطے کہہ رہے ہیں علماء جان دے رہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ چ حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تہانوں کدوں پتہ لگیا دنیا وچ تہانوں کدوں پتہ لگیا کہ تسی اللہ دے نبی ہو دارمی شریف کی روایت جناب اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے حضور کو جو پتہ لگیا کہ اللہ نے تانوں نبی بنایا ہے اللہ نے کدوں تانوں نبوت عطا فرمائی کدوں تانوں پتہ چلیا کہ تسی نبی ہو حضرات گرامی پھر میرے نبی نے جواب عطا فرمایا حضور نے فرمایا توجہ کرنا حضور نے فرمایا میرا بچپن سی بچپن میں حلیمہ سعدیہ دے گھر سا ایک دن میں گھر چوں نکلیا تے چٹیل میدان تے پہاڑ چھڑ میں ادھر چلا گیا محبت نال کہہ چھڑو کوئی ہے یار گل پتہ کی ہے اے علامہ قاری نوید صاحب جڑے نے نا ماشاءاللہ انہاں دا گھر تھانے دے نیڑے تے تھانے والے انہاں دے یار نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کوئی ایسی گل نہیں ہے کہ تساں متا کو بھی جی پرچہ ہو جیسے جی وہ ویکھو نا جی خدی جیسے ایسا تے پھس جیسے ایسا تے سانو جناب پھڑ لیا تے پتہ نہیں ضمانت کسے کراونی یا نہیں کراونی میں کہ جدوں کوئی پھڑ بھی لوے نا تے مقدراں تے ناز کری حضور دے نام تے ہاتھ کڑی لگنی ہے تے ہاں جی جنہاں نے جیلاں بھگتیاں نے تو جڑے رہ کے آئے نے پھر اللہ نے عزتاں کیسی عطا فرمائی ہیں تو بابا جی دا میں جملہ یاد آ گیا بابا جی فرماندے نے حضور نال عشق کرو تے انے واہ کرو سبحان اللہ گاہ نال عشق کرو تے انے واہ کرو حضرات گرامی سرکار نے فرمایا کہ میں حلیمہ سعدیہ دکھا دی تے میں نکلیا بعد چٹیل میدان نے
تے پہاڑ نے دو فرشتے آئے، ایک زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو گیا تے دوسرا میرے سامنے آ گیا. جی آپ سنو کوئی دو فرشتے آئے، ایک زمین و آسمان کے درمیان ہے تے دوسرا حضور کے سامنے. عزیزان گرامی، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ایک زمین و آسمان کے درمیان وچ ایک میرے سامنے آ گیا ہے. ہن تو میں آپس وچ گلاں کردے پئے نے، میں انہاں دی گفتگو نوں پیا سننا. قادری رضوی سن سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں میں انہاں دی جناب والا گفتگو نوں سندا رہیا ہاں، میں انہاں دا جناب کلمہ ہے اونوں سماعت کردا رہیا ہاں. ایک فرشتہ بول کے کہندا ہے انہاں نوں جاننا ہے کون؟ دوسرا فرشتہ آخر ہے ہاں ہاں میں جاننا. پہلے والا پوچھتا ہے دس کون ہے، تو دوسرا فرشتہ آخر ہے اے جدو اشارہ فرماوے گا اللہ چند دے دو ٹکڑے کر دے گا. اے جدو اشارہ فرماوے گا اللہ سورج ڈوبیا ہوا واپس جناب عصر کے مقام تے لے آوے گا. اے جدو جناب والا چند کے اندر پانی کی ضرورت پیش آئے گی، اے اپنا ہاتھ مبارک پیالے کے اندر یا مشکیزے کے اندر رکھے گا، ایڈیاں انگلیاں دے وچوں چشمے جاری ہو جان گے. پھر پوچھن لگا انہوں جاننے کون ہے؟ وہ دوسرا فرشتہ پتہ ہے کی کہتا ہے؟ کہتا ہے اے اللہ دا او نبی ہے جدو یہ آسمانہ وال جاوے گا، جدو اللہ دے نال ملاقات کرن جاوے گا تے پتہ ہے کی کہتا ہے؟ کہتا ہے جدو اقصی سے مقام پہ جاوے گا اس مقام پہ جتنے اللہ کے نبی و مرسلین نے وہ سارے نبی بن کے کھڑے ہوں گے. اس مقام پہ نبی امامت بھی فرمائے گا. پھر میں کہن دو سارے نبیان دے رتبے بچا سارے نبیان دے رتبے بجا ساڈے آقا دی ریس لئی. سارے نبیان دے رتبے بجا ساڈے آقا دی ریس لئی. ٹھہرے حبیب خدا ساڈے آقا دی ریس لئی. ٹھہرے حبیب خدا ساڈے آقا دی ختم نہیں ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج فرماتے ہیں انہوں نے ایک فرشتے نے آکھیا جات ترازو لے کے آ، ترکڑی لے کے آ. وہ ترازو لے کے آیا ہے دوجے نو پتہ کی کہنا ہے؟ کہنا ہے ایک پاسے ایک بندہ کھڑا کر دے، ایک پاسے نبی نو کھڑا کر دے، ایک پاسے سرکار کھڑے ہو گئے، دوسرے پاسے ایک بندہ کھڑے گیا ہے. فرشتے نے پکڑ کے چکیا وزن کیتا ہے، وہ جڑا بندہ کھڑتا ہے وہ دا وزن گھٹ گیا ہے. آمینہ دے چند دا وزن ود گیا ہے، سرکار دا وزن ود گیا ہے. وہ فرشتہ پہلے والا کہنے لگا ایک بھی اٹھے رہن گے 9 اور لیا 10 پورے کر لے. 10 جناب بندے ایک پاسے کر دو، سرکار کو ایک پاسے کر دو. 10 بندے ایک پاسے دے، حضور ایک پاسے دے. انج کر کے چکیا وزن کیتا ہے. ہویا کی جناب وہ 10 بندے جڑے نے وہ ہلکے پہ گئے نے، سرکار دا وزن ود گیا ہے. توجہ نال میری گل پوری سننا. وہ فرشتہ پہلے والا کہنے لگا ہے انہیں دس
سنو یہ تھے رہن دے 90 بندے ہور لے کے آ جاؤ 100 بندہ ادھر کر لے ادھر سرکار نو کر لو 100 بندہ ادھر آ گیا ادھر حضور آ گئے فرشتے نے پکڑ کے چکیا ترازو دا وزن کیتا ہے اور 100 بندہ چھالا مار دا اتر آ گیا ہے سرکار دا وزن بن گیا حضور دا وزن بن گیا پہلے والا فرشتہ کہنے لگا کہنا نہیں یہ کر اے 100 بھی اتنے رہن دے 900 ہور لے کے آ جا 1000 بندہ ادھر کر لے حضور نو ادھر کر لے جب 1000 بندہ ادھر آ گیا سرکار ادھر آ گئے فرشتے نے پکڑ کے چکیا ہے جب جناب پکڑ کے چکیا ہے وزن کیتا ہے میری سرکار فرمانے میں قریب سمجھ ہوئے چلا گیا ایک بندے میرے اوپر ڈگن لگے نے ایک بندے میرے اوپر آن لگے نے حضرات گرامی اور دوسرا فرشتہ پتہ دیکھ کے کی کہنا یار ادھر 1000 بندہ ہے ادھر عبد المطلب پہ شہزادہ کلا ہے اے 1000 بندہ چھالا مار دا ہوا وچ آ گیا ہے آمینہ دے چند دا وزن انہیں سارے زیادہ شان مصطفیٰ ہے کوئی حضور ورگا پہلے والا فرشتہ کہنے لگا 1000 بندہ ہے دوجے نو کہنا چل اور واپس چلیے اس آکھیا بس چلیے ایسا کہ ہاں جی واپس چلیے پتہ ہے انہیں فرشتے نے جواب کی دیتا اس آکھیا میں نو سمجھ آ گئی ہے اس سونے نو رب نے جڑی شان تے مرتبہ عطا فرمایا ہے نا اس سونے نو جڑے کمال میرے رب نے عطا فرمائے ہیں نا جناب آدم پاک کو لے کے جناب عیسیٰ پاک تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین اور جتنی انبی امتاں نے انہاں سارے ایک پلڑے چکا دیں گے آمینہ دے لال دوسرے پلڑے چکا دیں گے تو پھر بھی آمینہ دے چاندہ وزن نہ تو زیادہ یہ شان مصطفیٰ ہے کہندہ جی دیکھیں جی ہمارے جیسے ہیں سیدہ آمینہ پاک فرماندیاں رہے کہ جدو حضور پیدا ہے نا ولادت ہوئی آپ فرماندیاں نا خارجہ منی نور دیکھیں ہم جو نور نکلیا تم کہتے ہو کہ ہماری مثل ہے ہمارے جیسے ہیں آمینہ پاک فرماندیاں رہے کہ میرے بچو نور نکلیا خارجہ منی نور نور نکلیا تو جا کے اپنی ماں نو پوچھی جدو تو جمعہ تے چکی نکلیا یہ شان مصطفیٰ ہے یہ کوئی حسن علی گل نہیں حضرات گرامی میں گل کر رہا کہ جڑے کہندے نے کہ ساری مثال ہے آدھے جیسے ہمارے ہاتھ ویسے حضور کے ہاتھ اٹھا بخاری اونچی بول اٹھا بخاری میرے کریم نبی نماز خشوع پڑھا رہے ہیں حضور اگے نے مصلی تھے تے صحابی پیچھے نے سب پڑھا کے کھڑوتے ہیں تو سرکار نے نماز پڑھانے پڑھانے قدم چکیا چک کے اگے رکھیا ہاتھ اٹھایا تے بلند کیتا پھر حضور نے ہاتھ تھلے تے قدم پیچھے ہٹایا نماز پوری ہوئی سلام پھیرن تو بعد تے صحابہ اکرام سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردے نے سونا پاؤں مبارک اگے کیوں رکھیا ہے تے ہاتھ کتے کیوں کیتا ہے پاؤں مبارک اگے کیوں رکھیا تے ہاتھ اچھا کیوں کیتا اچھا ہاتھ کیوں کیتا اچھا ایتھے ایک لطف لے آنے مزے دی گل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے جدو فارغ ہوئے نا تے حضور نے منہ کیتا صحابہ والا صحابہ نے ویکھا حضور دے چہرے نو تے جنہ ویکھیا جنہ ویکھیا صحابہ ویکھیا نا جی تے جنہ ویکھیا تے جدوں ویکھیا تاجدار گولڑا نے حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ محدث سے گولڑا آپ نے جدوں ویکھیا تے آپ فرماندے نے اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں تو حضرات گرامی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صحابہ میں اپنا قدم کے رکھا ہے میں اج کر کے ہوا کے اندر ہاتھ بھی بلند کیتا ہے حضرات گرامی اور سنو میرے نبی کی شان جو کہتے ہیں ہمارے جیسے اور جو ہاتھ کیے آپ میں بس میرے نبی کے ہاتھ کیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ
دی سیر فرما رہا سا میں کیا جنت کے اندر درخت نے انہیں درخت کے نال پھل لگے ہوئے انہیں پھلوں نے جناب گچھے پڑے ہوئے نے میرا دل کیتا میں ایک گچھے نو پکڑ لواں لے کے زمین پہ آ جاواں تو لے کے نہیں آیا صحابہ عرض کی یا رسول اللہ لے کے کیوں نہیں آئے حضور نے فرمایا اگر میں لے کے آ جاتا قیامت آ جاتی وہ گچھا نہ مکتا صحابہ عرض کرتے ہیں حضور لے کے کیوں نہیں آئے بھائی جملہ توجہ نال سماعت کرنا سرکار نے فرمایا میں اس واسطے ہی لے کے آیا جڑیاں اللہ پاک نے سانو دنیا چ نعمت عطا فرمائیاں نے دنیا تے رواں گے تے اے نعمت کھاواں گے جدوں جنت وچ جاواں گے تے او نعمت کھاواں گے ہمارے جیسے حدیث پاک تسی سنیے جناب جبریل حضور دی بارگاہ سرکار دی بارگاہ جدوں آئے نا حضور نے پوچھا تیری عمر کتنی ہے کوئی گل نہیں سنیے تسی عمر کتنی ہے عرض کیتی حضور ایک ستارہ طلوع ہوندا ہے کتنے سال تو بعد ہے 70 کسی نو نہیں پتا 70,000 سال حافظ سلیم صاحب یہ نہیں ہے میرا مقصد ہے کہ اے بولن بھی صحیح نہیں رہا سیر نہیں نہ 70,000 سال تو بعد تے جناب جبریل کی عرض کر دینے حضور کی بارگاہ کہ میں دی زیارت کیتی ہے 72,000 مرتبہ 72,000 مرتبہ زیارت کی دیئے اچھا ایتھے بڑی سونی تے بڑی پیاری گل ہے حضرات گرامی کہتے ہیں جی دیکھو حضور کو ہمارے جیسے ہیں ہاتھ بھی ہمارے جیسے پاؤں بھی ہمارے جیسے کان بھی آنکھیں بھی زبان بھی ارے وہ جبریل توجہ کریا نے وہ جبریل جو یہ کہتا ہے حضور کی بارگاہ میں پہلے جبریل کو سنے اللہ نے 600 فارس فرشتے کو عطا فرمایا اور جناب جبریل فرماتے ہیں اگر ایک پر بچھاؤں تو زمین ختم ہو جائے میرا پر جو ہے وہ پڑ جائے اور وہ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں 72,000 مرتبہ اس میں ستارے کو دیکھ چکا ہوں حضور نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جبریل وہ ستارہ میں ہوں ارے جبریل رب کی نوری مخلوق ہے اور 72,000 مرتبہ دیکھا لیکن حضور کی بچری حالت کو پہچان نہ سکا اور کیوں کہتا ہے حضور ہمارے اور 72,000 مرتبہ وہ فرشتہ جس نے دیکھا اور تو ویکھیا ہی نہیں اور تو ویکھیا ہی نہیں میں کہتا ہوں پیر رکھے تے گلی دی گندی مٹی پلید مٹی تو پیر رکھے تو زیادہ تیرا بیٹا چوم جائے گا ہاں جی آج کل جڑا حال ہے صحیح فرمایا ہاں جی اولاد بھی نہیں چوم رہی جو چم بھی رہتے آکھے گی ابا جی پہلے جاؤ پیر دھوتے آؤ بھئی آپ کے پاؤں کو چومے تو مسجد کا قالین چومے آپ کے قدم چومے تو گلی کی گندی مٹی آپ کے قدم چومے تو آپ کی اولاد آج کل وہ بھی نہیں میرے نبی سے مقابلہ کرتے ہو جیسے ان کے پاؤں ویسے ہمارے پاؤں ارے تو پاؤں رکھے گلی میں تو مٹی گندی ہے تو پاؤں رکھے روڈ پہ تو روڈ پاک نہیں ہے پلید ہے ارے مقابلہ کرتا ہے میرے نبی کے ساتھ میرے نبی کے پاؤں تو وہ پاؤں ہے جن کو بوسا اللہ کی عرش نے دیا اے حضور دی شان ہے اسی آپ کو سبحان اللہ سرکار دی یہ حضور دی شان ہے جامع ترمذی دی حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابی آئی عرض کی تھی حضور ایک مسئلہ ہے سبحان اللہ مسئلہ ہے
پتہ لگیا جو کوئی مسئلہ صحابہ نوں ہوندا نا تے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوندے ہاں جی سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوندے حاضری دیندے تے حاضری دے کے تے پھر جدوں مسئلہ عرض کردے تے حل نکل آندا اج اساں پیراں دے کول جانے ہیں حضرت شاہ صاحب دے کول بھی لوگ آندے نے تمیز لین واسطے کوئی رب پوچھتا پیراں دا جلدی پوچھتی کام ہے جی کوئی ایسی گل نہیں حضور معافی نہ مانگو مینوں گناہگار نہ کرو تے ایسی کوئی گل نہیں ہے ہاں جی الحمدللہ سید جڑا بھی یہ پھونک مار چھٹے اللہ شفا دے دیندا ہے اے تے سید دا عالم ہے جڑا حافظ قرآن ہوے پھونکو مارے اللہ تاں شفا دے دیندا ہے ہاں جی تے جنے پھر قرآن دا علم بھی حاصل کیتا ہوئے تے نال حدیث دا بھی سبحان اللہ رب دا قرآن بھی یاد کیتا ہوئے تے مصطفیٰ کریم دی حدیثاں تے جدوں او پھونک مارے تے پھر اللہ شفا دے دیندا ہے حضرات گرامی میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کر رہا ہوں تے جڑی سرکار دی شان ہوندی ہے نا نوید صاحب دے ویڑے چ بیٹھ کے اج ذکر مصطفیٰ سنن والے ہو جڑی حضور دی شان ہے اودے وچ کوئی دلیل نہیں حضرات گرامی جڑی شان مصطفیٰ جڑی حضور دے شمائل نے خصائص نے حضور دے کمالات نے انہاں دے وچ کوئی دلیل نہیں تے پھر بابا جی والی گل پیار کرو تے انے واہ منو تے انے واہ ہاں جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بار کا پیغمبر صحابی رسول اللہ کی تھی یا رسول اللہ اللہ نے نبوت کا جو عطا فرمائی ہے اللہ نے مقام نبوت کا جو عطا فرمایا ہے اللہ نے ختم نبوت کا تاج کا جو عطا فرمایا ہے اللہ نے نبوت کا جو عطا فرمائی ہے عزیزان گرامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ نے نبوت کو عطا فرمائی سی جب اللہ پاک نے حضرت آدم پاک میں گارے نور نہیں گزرا سی بلکہ میں تھوڑے گل کروں گا اور جناب توجہ نال سماعت کرنا او حدیث مبارکہ جڑی جناب جبریل والی ہے اور اے حدیث مبارکہ انہیں دونوں ملا کے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں حضرات گرامی سرکار نے فرمایا نبوت کو ملی ہے جدوں جناب والا اللہ نے نبوتات کو پیدا کیتا نہ حیوانات کو پیدا کیتا اللہ پاک نہ چرند بنائے نے نہ پرند پیدا کیتے نے نہ خشکی بنائی ہے نہ تن بنائی ہے کائنات کی ہر چیز بعد میں رب نے پیدا فرمائی سب کی پہلے میں نے پیدا فرمایا ہے تو میں نے ختم نبوت والا تاج لیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی پتہ گل کی اے کھچی والا فوٹا باز جڑا نا تحریک لبیک یا رسول اللہ دا گڑھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نا ایتھوں بڑیاں قربانیاں نے تحریک واسطے لوگاں دی سبحان اللہ تے جے ایتھے ہر ویلے ہر ٹائم ہر وقت ہر گھڑی ہر آن نعرے لگتے نے تسی یار انج نعرہ لایا ہے کہ جویں پتہ نہیں پہلی باری نہ سنیا نے نعرہ میں لوانا جواب تسی دینا تاجدار ختم نبوت زندہ باد ایک باری اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد حضرات گرامی او حدیث مبارکہ جناب سیدنا جبریل او عمر والی اور دوسری حدیث مبارکہ جامع ترمذی دی سرکار دی بارگاہ جڑا پوچھا گیا حضور نے فرمایا آدم پاک دا گالا بھی ہجے نہیں پوچھا گیا اجے آدم مٹی دے وچ سی اجے آدم مٹی دے وچ سی محمد اودوں بھی دعائے دے وچ سی سبحان اللہ حضرت گرامی شان مصطفیٰ ہے مقام مصطفیٰ ہے حضور ورگا کوئی نہیں سرکار کی کوئی مثل نہیں بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث مبارکہ حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام آپ دی قوت سماعت سبحان اللہ ادھروں آواز آئی ہے تو ڈھیلے ہو بیٹھے تسی سبحان اللہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی پرابلم نہیں نو پرابلم نو پرابلم
جنی گج کے سبحان اللہ تو کہ کو سارے علماء خوش ہوں گے سجے پاسے والے بھی تے کھبے پاسے والے بھی سارے علماء جڑے نے دائیں بائیں خوش ہو جان گے تہاڈی ایک سبحان اللہ تے تے تسی انہاں نوں خوش کرن واسطے سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے حضرات گرامی تسی وہ گھر وچ کمرے دے اندر تے دروازہ ہوئے بند دروازہ ہوئے بند اندر کھڑی ہوئے تیری بیٹی تے تینوں دے آواز ابا جی اندر کھڑی ہوئے تیری سسٹر ہمشیرہ آواز دے بھائی جان اندر کھڑی ہوئے تیری بیوی تے آواز دے کہ فلان دے پاپا فلان دے ابا جی فلان دے ابو جی ہاں جی آج کل تے پتہ نہیں ڈیڈ تے ڈیڈی تے پتہ نہیں کی اللہ معاف کرے جی کیسے کیسے الفاظ نے جناب شاہ جی میرا ایک دوست ہے وہ انگلینڈ کے اندر ہے برمنگم انگلینڈ کا علاقہ ہے برمنگم اتنے بڑے پیر نے جی پاکستان سے ماشاءاللہ جگہ جگہ تے جی آستانے لینا لگی نے نا جی برمنگم دے وچ بھی اس طرح پیراں دا گڑھ ہے وہ دو بھرا نے ایک نے آکھیا جدوں میری اولاد ہوئی نا وہ میرے گل سناندا پیا آندا جدوں میری اولاد ہوئی نا بچے میرے ہوئے تے میں انہاں نوں سکھایا کہ تسی مینوں کہنا ہے ابو جی سبحان اللہ ماحول اتنے دا کیونکہ انگریزی بولتے ہیں انگلش بولتے ہیں تے او جڑے رشتہ دار دوسرے سن وہ نہ آکھیا جاتی دوسرا بھائی سکا ہوگا بھائی آکھن لگا یار بھئی آپاں انگلینڈ دے وچ رہن والے انگلش آپاں ایتھے رہنے تے جناب اے تسی ابو جی یہ کی ابو جی بھئی ڈیڈ ڈیڈی جڑا ایتھے کلچر چل رہا تے تسی کی ابو جی انہیں آکھیا کہ نہیں میں تا انجی انہاں نوں سکھانا ہے ابو جی تے امی جی ہاں جی امی جی تے ابو جی وہ جڑا دوسرا بھائی ہے نا وہ تے جدوں اولاد ہوئی نا تے انہیں ہن سکھایا کہ ماں نوں موم میں کسی دی طرح کی موم بتی موم ہسنا نہیں موم تے پیو نوں ڈیڈ ڈیڈ تے موم مینوں دسو کہ جنہاں دے نا ہی ایویں دے ہون تے پھر ماں والی او جڑی چاشنی ٹھنڈک دل وچ پیندی تے یہ ماں امی جی امی جان وہ ٹھنڈ تا نہیں نہ پے سکتی حضرات گرامی اور جن نے آکھیا سکھایا کہ ابو جی امی جی وہ میں نے فون کر کے دس دے آندا شاہ جی میں چنگا رہ گیا میں اپنی اولاد کو سکھایا ابو جی تے امی جی وہ میں نے انجی سکتے نے تے ماں نو امی جی آندے نے تے میرا دوسرا بھرا ہونے روندا ہے کیونکہ نہ انہاں دی اولاد ماں دی عزت کردی ہے نہ پیو دی عزت کردی ہے نہ ماں دی عزت کردی نہ پیو دی عزت کردی ہے حضرات گرامی یہ تربیت ہے بچے نو مدرسے بھیجیا کرو کیونکہ ماشاءاللہ ساڈے کول تے اتنا ٹائم ہی نہیں ہوندا کہ اسی اولاد نو دے سکیے یہ بھیجا کرو نا قاری صفدر صاحب دے مدرسے دے وچ ماشاءاللہ اتھے جڑے پڑھا رہے نے مدرس وہ کلے قاری قرآن نہیں نے وہ عالم دین بھی نہیں فاضل آدمی نے اور آپ نے قابل ترین مدرس رکھے ہوئے نے بچہ نو بھیجا کرو اتھے تاکہ تو آڈی تے جڑی کمی ہے ماں پہ ہوتا سویرے جانا تے شامی ہوتا ہے ہاں جی تے انہیں کی سکھانا ہے تے ماں پیچھوں وہ کی سکھا سکتی ہوں میں جملہ اتھے بول نہیں سکتا جملہ بڑا شکیل ہے معذرت نال لیکن جڑے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرتے ہیں تے او اولاد اپنے ماں پہ ہوتا حیا بھی کرتے تو حضرات گرامی تیری بیٹی تیری ہمشیرہ تیری بیوی تینوں آواز دے تو کھلوتا ویڑے دے بیچ سین دے بیچ تو کھلوتا ہے تے تینوں آواز آئی چند گزاں دا فرق ہے چند گزاں دا تے بوا کھول کے ہوا کہ ابا جی میں تو کنی آوازاں دیتی ہیں تے تسی میری آواز نو کیوں نہیں سنیا میری گل نو کیوں نہیں سنیا تے تسی میری گل ہی نہیں سنی ابا جی تسی اندر ہی نہیں آئے ہمشیرہ آکھے بھائی جان تسی اندر ہی نہیں آئے تسی ساڈی گل ہی نہیں سنی تے اگوں جواب کی ہوئے گا بھئی مجھے پتہ نہیں چلا دروازہ بند تھا مجھے نہیں پتہ چلا کہ آپ ہمیں آوازیں دے رہے ہیں اگر مجھے پتہ چل جاتا تو پھر گورنمنٹ بھی اندروں آواز آوے تو تسی جاؤ نا تو گورنمنٹ بعد ایکشن بھی لے لیں دیئے نہیں سمجھے آگی سمجھ آگی کہ کوئی نہیں میں حضور غزالی سماعتی بارگاہ چادری دینے گیا جی ماشاءاللہ ممتاز شریف
کہ حضور سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب آپ تشریف فرماؤ تے بندہ ایک نہ کوئی رجسٹر کوئی کاپی ہے یہ دیکھو آگے لگا حضور کچھ لکھ رہی ہو میری تے پورا مائک رام نا انج کر کے کھڑوتے ہیں سارے دائرہ بنا کے آپ لکھتے میں بھی اتنے کول کھلوتا تھے سرکار نے بڑی محبت فرمائی میں کول اتنے کھڑا کر لیا پتہ لگیا ہوں بعد آئے نہیں ملن واسطے میں اتنے کول کھلوتا جب میں کول کھلوتا تے او نا سرکار لکھ رہے ہیں لکھ کے تے کوئی گل انج دی لکھی انہوں نے مکمل طور تے یاد نہیں انج دی لکھی پئی آپس دے وچ اتفاق سلوک ہونا چاہیے ہاں جی سمجھ آ گئی کوئی نہیں ہاں جی اتفاق سلوک ہونا چاہیے تے آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ مجھے ایک بات بتا سکتے ہیں وہ آتا حضور بالکل سرکار پوچھو آپ نے فرمایا اچھا بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بادشاہ کیسا ہے آپ کا بادشاہ کیسا ہے بتائیں نا ذرا بادشاہ کیسا ہے آپ کا وہ مولوی صاحب جڑے ہیں حیران بادشاہ میرا کیڑا بادشاہ وہ بادشاہ ملک کا وزیر اعظم سرکار نے فرمایا ارے بھائی میں آپ سے آپ کے بادشاہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں بھائی میرا بادشاہ تو بہت اچھا ہے اللہ کا شکر ہے میرا بادشاہ بہت اچھا ہے آپ کا بادشاہ کیسا ہے انہوں موڑنا سمجھ آئی تو میں نال کھلوتا تو میں جرت کی تھی میں پوڑی ماری تو میں کیا گورنمنٹ دا پوچھی جا دے گا اچھا 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 حضور بہت اچھا ہے آپ نے پھر گل لکھی لکھ کے دیتی انہیں ٹھپی ملیا تے چلا گیا حضرات گرامی گورنمنٹ دی آواز آوے تے بعد وچ بندہ سنے نا جی تے پھر بچے نو باہر کر کے تے اندر ماشاءاللہ پھر حالات بدل جاتے تو حضرات گرامی توجہ کریں آپ کی بہن نے آپ کو آواز دی آپ نہیں سن سکے دروازہ بند بیٹی نے آواز دی نہیں سن سکے دروازہ بند ہے بیوی نے آواز دی نہیں سن سکے دروازہ بند ہے حضرات گرامی چند گزوں سے آپ اپنی بیٹی کی آواز کو نہیں سن سکتے آپ اپنی ہمشیرہ کی آواز کو نہیں سن سکتے آپ اپنی بیوی کی آواز کو نہیں سن سکتے آپ اپنی ماں کی آواز کو نہیں سن سکتے گھر کا کوئی اور فرد ہو اس کی آواز کو نہیں سن سکتے ارے کہتے ہو کہ نبی کے کان ہمارے جیسے ہیں ہمارے جیسے نبی کے کان ہیں ارے چاند گزوں سے تو اپنی بیٹی کی آواز کو نہیں سن سکتا میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ میں زمین پر بیٹھ کر لوہے کا فروز پر جو قدم چلتی ہے میں اس کی آواز کو نہیں سنتا ہمارے جیسے تو کی جانے شان مصطفیٰ کی یہ میرا رب ہی جانتا ہے حضور کی شان کیا ہے سرکار کا مقام کیا ہے اور ایتھے نا تھوڑی بڑی توجہ دی ضرورت ہے لا الہ الا اللہ یہ کنے حرف نے 12 تقریباً بڑھ گئے محمد رسول اللہ کنے حروف نے 12 ادھر بھی 12 ہے ادھر بھی 12 ہے نہ ادھر نقطہ نہ ادھر نقطہ اس نام میں اس نام میں 2 لام ہے اس نام میں 2 میم ہے بھئی توجہ میری طرف رہنی چاہیے اس نام میں 2 لام ہے اس نام میں 2 میم ہے ارے لام کا مرتبہ میم سے پہلے ہے وہ بڑا ہے اس لیے 2 لام آ گئے اور یہ میم کا مرتبہ بعد میں ہے کیونکہ اللہ کے بعد اللہ کی عطا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ادھر رب کا نام اللہ حرف 4 ہے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरफ 4 है। रब के नाम को जब लिया जाता है ऊंट जुदा हो जाते हैं। मोहम्मद मुस्तफा के नाम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लिया जाता है, ऊंट मिल जाते हैं। अरे कोई छत पे नहीं चढ़ सकता जीने के बगैर। अगर अरे कोई छत पे नहीं चढ़ सकता जीने के बगैर, अरे कोई मकाम नहीं पा सकता मदीने के बगैर। हज़रात गिरामी इशान मुस्तफा है, ये हुजूर दा मकाम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च सहाबी रसूल आया ना, अर्ज की थी हुजूर गरीब आ बड़ा ते बेटी दी शादी है, ओए तेनू पसीना आवे ते तू लुकदा फिरे कि मिलांगे ते यार की आखेंगे भी बो आंदी तेरे च, वो तेरे च बो आंदी है ते लुकदा फिरे, नुकरां च लगदा फिरे। ते मौसम जून जुलाई दा होवे जेड़ा माशा आपने वो जनाब अपना पसीना उस सहाबी रसूल ने दे दिता है, अपने गुलाम ने दे दिता है। सरकार ने फरमाया इनू ले जाओ ते जाके बेटी नू आखिए ना लवे, ये साडी तरफों नो गिफ्ट है, ये साडी तरफों नो तोहफा है। हज़रात गिरामी सहाबी रसूल सरकार दा पसीना लेके जदू गया है, जदू बेटी की शादी का टाइम आया, जदू वक्त आया शादी का, वो बेटी जदू तैयार हुई है, निकाह की रस्म होने लगी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा जड़ा पसीना मुबारक सी वो सहाबी रसूल ने अपनी बेटी को तोहफा दिता ते नाल आप फरमांदे ने बेटी ए पसीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए खुशबू नहीं है बेटी, मेरे कोई तेनू देने वास्ते और कुछ नहीं है। सरकार ने अपना पसीना तेनू तोहफा अता फरमाया है। वो जड़ी बेटी सी ने जदों सरकार दे पसीने नू ला लिया है, ला के निकाह वाली रस्म हो गई है। जदों अपने घर पहुंची है ओनू औरतां पुछदियां ने ए ते दस सारियां गल्लां बाद विच, लेकिन सब तो पहले ये दस ए खुशबू कित्थों लेके आई है, ए इत्थों दी है या किसे बाहर दे मुल्क दी है। ओ जड़ी बेटी सी ओ साखिया मैं कोई खुशबू नहीं लाई, ए मेरे नबी दे पसीने दी खुशबू। भाई तू तैनू पसीना आ जावे ते की बनदा है, असर की हुंदा है? हां जी, ते ए मेरे नबी दा पसीना है। सहाबी रसूल दसते ने कि जदों वो खुशबू सरकार दा पसीना मुबारक जिथे लाया जांदा सी पूरा मोहल्ला मुअत्तर हो जांदा सी। कई कई दिन तक उथों खुशबुआं दे हुल्ले आंदे रहंदे सी, खुशबुआं दे हुल्ले आंदे रहंदे सी। ये है शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते मैनू ए बानी महफिल हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नवीद चुराही साहिब इन्होंने मैनू एक फरमाइश की थी, मैं बस वो पूरी करके ते आप फिर जी क्लोज करिए जी। हाँ जी चलो आप दो सुभान अल्लाह। तुसी तो ना चुप कराया करो भाई, मैं तो गल कर रहा उन्हां नाल उलमा नाल, मैनू दाद देंदे ने मैं वसूल करना ते नाल दुआ देना दिल च अल्लाह इन्हां नू आबाद ते शाद रखे, अल्लाह इन्हां नू सलामत रखे, इन्हां दे वजूद नू सलामत रखे, क्योंकि इन्हां दे सीने दे अंदर कुरान दा इल्म है ते हुजूर दी हदीस दा इल्म है। हज़रात गिरामी बानी महफिल उन्हां दी तरफों आर्डर ये होया है कि जनाब तुसी रात एक जगह असीं इकट्ठे सन ते उत्थे भी थोड़ा जिहा जिक्र खैर होया इवें, ते मैनू आखिया कि तुसी ना जिहड़ी कल महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना उहदे विच इंज करना है कि सानू बस ज्यादा नहीं बस 5-1 मिनट का जिक्र अली सुना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली पाक का जिक्र होवे चेहरे खिल जाते। तो तुसी चुप करके बैठे हो, कोई सुभान अल्लाह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। हाँ जी, उस तो पहले जी मैं मेरा अपना दिल कर रहा कि मैं एक चीज जी पेश कर देवा है जी। सुभान अल्लाह, इजाजत है? सुभान अल्लाह। टाइम थोड़ा है, बंद कर दी। अच्छा सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी मैं अर्ज की कि जिन्हें वेख्या
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. حیران ہو کے اج بیٹھے ہو بھی جویں تسی پہلے کدے مولوی ویکھیا کوئی نہیں. ماشاءاللہ اج دے علماء کرام تشریف فرما دے. اللہ سب نو سلامت رکھے تے زیارتاں کیتی جاندے. ایک کٹا ہوے تے مڑ بھی منن والی گل ہے. ہاں جی منن والی گل ہے. جتھے ماشاءاللہ اتنے زیادہ ہون تے پھر بھی تسی ہاں جی ایسی کوئی گل نہیں. زیارتاں کرو تے نالے اللہ دی تسبیح پڑھو. سبحان اللہ. حضرات گرامی بس پھر میں دو فرمائشاں پوری کرن لگا ہوں. سب تو پہلے میں ایک شعر سنانا محبت والا پیار والا. بس اس تو بعد ذکر علی 5 منٹ تو اس تو بعد ختم شریف انشاءاللہ. حضرات گرامی جنہ ویکھیا ہے جنہ ویکھیا وہ بول اٹھے تے جدوں ویکھ لیا پھر ملاقات دا شرف رہا. ملاقات دی تانگ رہی پھر یار دے دیدار دی تانگ رہی حضور دے دیدار دی تانگ رہی. ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی. ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی. ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی. سادہ حج اکبری تیری دید ہو گئی. سادہ حج اکبری تیری دید ہو گئی. تیرا اونچا نام نہیں پر تیرا اونچا محبت نال کوئی نہیں ایڈے پیار نال بولے. غصہ بھی میری گل دا نہیں کرنا لیکن میں جنی باری تانوں آکھیا تسی آکھیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنی باری چند ایک بندے جڑے میں ویکھی جانا جنہاں نے سبحان اللہ آکھیا ہے لیکن باقی جڑے نے چلو ہن کوئی گل نہیں. میں کسے نوں نہیں کہنا کہ سبحان اللہ آکھو یا نہ آکھو. میں کھڑے ہو کے تے 5 منٹ ذکر علی کرنا ہے. صرف 5 منٹ کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے. تے الحمدللہ محدث اعظم مولانا سردار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ محدث اعظم پاکستان لیل پور فیصل آباد بخاری چوک بی ٹائپ کالونی. میں اتھے جدوں خطاب کرن گیا 4-5 دن پہلے ذکر علی کی تات 5 منٹ اور 5 منٹ الحمدللہ پنڈال ہر بندہ جڑا ہے کھڑا ہو کے باواں کھڑیاں کر کے انہوں نے میں داد دیتی. جدو میں ذکر علی پڑھیا اسے ربیع الاول داتا دی نگری لاہور اتھے بھی الحمدللہ داد ایویں ملی ہے. تے اج ہن پتہ نہیں کھچی والے والےو پتہ نہیں تہاڈا کی بندا ہے. حضرات گرامی بھئی بیٹھ کے پہلے سنو تے پھر دل کرے تے کھڑے ہو جانا کوئی گل نہیں. علماء نو معذرت دے نال علماء بیٹھے رہن اے میری حوصلہ افزائی کرن گے. اے بیٹھے رہن تے انشاءاللہ گل تہاڈی میری ہے. حضرات گرامی کوفہ کی مسجد ہے میرے علی ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. کوفہ دی مسجد ہے تے میرے علی
ممبر تے بیٹھے حضرات گرامی ہن تسی بس ایک دوے نو ویکھدے رہنا ہے کہ ہن ذکر علی ہون لگیا ہے۔ جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو چہرے بتاتے ہیں کہ کون علی والا ہے اور کون علی سے محبت کرتا ہے، کون علی سے فضل رکھتا ہے، یہ چہرے بتاتے ہیں۔ ابھی جو میں جملہ دینے لگا ہوں محبت سے قبول کیجئے گا، مولا علی کی شان میں کہ علی وہ ہے جس کو محمد کی جان کہتے ہیں، علی وہ ہے جس کو محمد کی جان کہتے ہیں، علی وہ ہے جس کو محمد کی جان کہتے ہیں، علی وہ ہے جس کو محمد کی جان کہتے ہیں۔ ارے سنی وہ ہے جس کو علی کو اور محمد رسول اللہ کو اپنی جان بھی کہتے ہیں اور ایمان بھی کہتے ہیں۔ حضرات گرامی کوفہ دی مسجد ممبر میرے علی جلوہ گر علی پاک بیٹھے تھے، مسجد بھری ہے۔ میرے علی نے ایک دعویٰ کی تھا اور فرمایا کہ کوئی بندہ جیڑا بھی سوال کرنا چاہے آج علی کو کر لوے، جیڑا بھی سوال جیویں دا بھی ہوئے علی جواب دے گا۔ سوال کیتے لوگ کا اٹھ کے چلے گئے، ایک بندہ رہ گیا، ایک بندہ توانو سنا رہے ہیں، علماء نہیں توانو سنا رہے ہیں، علماء دی صرف شفقت چاہیے دیئے سانی، ٹھیک ہے؟ توانو سنا رہے ہیں، ایک بندہ رہ گیا، تو بندہ پتہ کیا آخدہ ہے؟ بندہ عرض کرتا ہے جیڑا تسی دعویٰ کیتا ہے نا کہ جو پوچھنے پوچھ لو، جیڑا سوال کرنے کر لو، میں جواب دے مانگا۔ تے ہن میں سوال کروں، آپ نے فرمایا ہاں ہاں کر سوال۔ اس بندے عرض کی تھی کہ علی پاک اے دسو آئینہ جبریل، جبریل کتھے نے؟ جبریل کتھے؟ سوال کرنا لے آکھیا جبریل کتھے؟ میرے علی نے توجہ، میرے علی نے نگاہ اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ ارے زمین پہ جس کے قدم ہو، توجہ، زمین پر جس کے قدم ہو، زمین پر جس کے قدم ہو، اور سوال یہ ہو جبریل کدھر ہے، یا نبی جانتا ہے یا علی جانتا ہے؟ کسی بندے چینی جرت قدم زمین تے ہو تے ویکھے آسمان والا ہے؟ کسی دی جرت ہے؟ جرت کسی دی نہیں۔ میرے مولا نے اٹھتے ویکھیا، نگاہ تھلے کی تھی، کر کے تے زمین وال ویکھیا، نگاہ اٹھائی، مشرق ویکھیا، پھر مغرب ویکھیا، پھر شمال ویکھیا، پھر جنوب ویکھیا۔ حضرات گرامی جدو سارے پاسے دیکھ لیا تے او بندہ آکھ لے دسول علی پاک جبریل کی تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے نظر نہیں آیا، میں نے زمین کی طرف دیکھا، تحت الثری تک مجھے نظر نہیں آیا۔ اور میں دیکھاں گا، اور میں دیکھاں گا کہ کیڑا بندہ کتنی محبت نال سبحان اللہ آخدا ہے، اٹھدا ہے یا نہیں اٹھدا، میں تو نہیں کہنا، جملہ سن کے تسی فیصلہ خود کر دے۔ حضرات گرامی میرے علی نے فرمایا میں ان پہ دیکھا، نظر نہیں آیا، میں زمین پہ دیکھا، نظر نہیں آیا، میں مشرق دیکھا، نظر نہیں آیا، میں مغرب دیکھا، نظر نہیں آیا، میں شمال دیکھا، میں جنوب دیکھا، میں ہر پاسے دیکھا، مینوں جبریل نظر نہیں آیا۔ مسجد وچ آپا بندے دو ہیں، مینوں پتہ ہے کہ میں علی ہاں اور تو سوال کرنے آیا تو جبریل ہے، سوال کرنے آیا اور تو جبریل ہے۔ مل کے میرے نال اے پڑھ لو گے تو ابھی پاک دی مار کا چھاگری ہو جائے گی۔ اصل سارے ہے دریا اصا ہے دری رہنے دم دم حل میں